آغاز صبح نماز فجر سے، یا اللہ ہماری زندگیوں میں برکت فرما، آمین۔ جب نماز میں سکون آنے لگے، جب آنسو خود بخود جاری ہوں، تو سمجھ جانا اللہ پاک دل کو صاف کر رہا ہے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے، اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ آخرکار ان لوگوں کے اصلی چہرے کو پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ میٹھا کھلا کر ہی دوسروں کا منہ میٹھا کروا سکتے ہیں، میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ خیر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے شخص کا اجر ضائع نہیں کرتا جو اچھے انداز سے عمل کرے۔ نیکیوں کے لیے کسی وقت اور جگہ کی قید نہیں ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایمان کی حفاظت نہ کرنے سے ایمان کے چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، اور زبان کی حفاظت نہ کرنے سے رشتوں کے چھوٹ جانے کا۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو سعد خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں تم ہی کو زیادہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حسب توفیق صدقہ باکس میں ڈالتے رہیں، اور ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو عزت کے ساتھ پیش کریں۔ اتنی کشادگی، اتنا سکون حاصل ہوگا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حافظ، یا حفیظ، یا نصیر۔ اے پروردگار، ہمارے رزق میں برکت دے۔ اے مالک، کل اسباب میں آسانی عطا فرما۔ ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق دے جو رزق کی تنگی کا باعث بنے۔ ہمارے ظاہر اور پوشیدہ گناہ معاف فرما، آمین ثم آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ کون سا صدقہ افضل ہے؟ سید بن عباد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میری ماں مر گئی ہے، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ وضاحت، نل یا نلکا لگوا دینا، کنواں، تالاب وغیرہ کھدوا دینا جس سے لوگ اور چرند پرند پانی پئیں اور فائدہ اٹھائیں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ضرور ہمیں ملتی ہے۔
دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ زندگی میں ایک دوسرے سے موازنہ مت کریں، موازنہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور یہیں سے حسد جنم لیتا ہے۔ آسمان پر پہلا گناہ موازنہ کرنے سے ہی تو ہوا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا۔